السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے اوپر کچھ باتیں عرض کریں گے۔ پہلے ہم نے آپ کے سامنے بتایا پہلے ویڈیو کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتائے۔ اب ہم آپ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل تو بہت ہیں، ان میں سے چند آپ کے سامنے بتائے جائیں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں شامل ایک لفظ غنی کہلائے۔ کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غنی کیوں لقب لگا، کیوں کہلائے گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت مالدار تھے اور اللہ کی راہ میں سخاوت کرتے تھے۔ انہیں جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، کیوں کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک مصحف پر جمع کیا، اور وہ عشرہ مبشرہ جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ملی اس میں بھی وہ شامل تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھ سے بیعت لیا جب وہ قریش کے پاس سفیر تھے، اور ان کی فضیلت کا اعلان فرمایا تو انہوں نے جنگ بدر میں اپنی بیمار زوجہ کی عیادت کے لیے پیچھے رہنے پر بھی پورا اجر پایا، اور وہ آخری دم تک خلافت سے دستبردار نہیں ہوئے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کی وصیت فرمائی تھی۔ سخاوت اور غنی کا لقب کیوں ملا، کیا وجہ تھی، آپ کے سامنے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت مال دیا اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، جس پر رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غنی مالدار کا لقب دیا۔ پھر جامع القرآن کیوں کہا گیا؟ تو سنیے، انہوں نے مسلمانوں کو ایک ہی قرآن مجید پر جمع کیا، اس لیے انہیں یہ لقب ملا۔ پہلے قرآن کے صحیفے تھوڑے تھوڑے کر پھیلے سب طرف منتشر تھے، لیکن تمام چیزوں کو ایک ہی جگہ جمع کر تمام لوگوں کو ایک قرآن کے اوپر لا لیا، اس کو جامع القرآن کا لقب اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ بیعت رضوان کا اعزاز کیوں ملا؟ حدیبیہ کے موقع پر جب وہ قریش کے پاس سفیر تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاطر اپنے ہاتھ سے بیعت لی، کیونکہ وہ اس وقت میں موجود نہیں تھے۔ تمام صحابہ نے بیعت لی، لیکن جب حضرت عثمان غنی نہیں تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ہاتھ جو میرا ہے یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، میں اس ہاتھ سے عثمان غنی کی بیعت لیتا ہوں، اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس بیعت میں شریک سب سے رضامندی کا اعلان بھی فرمایا۔ عشرہ مبشرہ میں سے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ ان 10 صحابہ میں سے ہے جنہیں دنیا میں ہی اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دے دی تھی اور انہیں جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ مل گیا تھا۔ جنگ بدر میں اجر دیکھیے، جنگ بدر کے موقع پر اپنی بنت رسول یعنی اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی، جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے، ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے تھے، تب بھی اللہ نے انہیں جنگ بدر میں جنگ کرنے کا ثواب دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنگ کا پورا اجر دلایا۔ اور کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے میرے بھائیوں، سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وصیت کی تھی کہ فرمایا تھا کہ آپ کو اگر منافقین خلافت سے دستبردار ہونے کا کہے تو آپ ایسا نہ کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے شہادت تک صبر کیا، لیکن کبھی وہ دستبردار نہیں ہوئے۔ دیگر فضائل بھی سنیے آپ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتوحات کیا ہوئی۔ ان کے دور خلافت میں قبرص، طرابلس اور آرمینیا کی فتوحات ہوئی۔ وقف عثمان، انہوں نے ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا جو آج بھی جاری ہے۔ شجاعت و اطاعت دیکھیے، حدیبیہ کے موقع پر خطرناک سفارت کا کام قبول کیا۔ جوان کی شجاعت اور اطاعت رسول کی دلیل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اطاعت، سخاوت، صبر اور اسلام کی خدمت سے بھری ہوئی تھی، اور وہ مسلمان
مسلمانوں کے ایک بلند مقام کے حامل صحابی تھے، انہوں نے بہت تکلیفیں برداشت کی، سب کچھ برداشت کیا، لیکن کبھی بھی نبی کی سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، اپنی جان شہادت تو منظور کی لیکن کبھی اسلام کے خلاف کبھی کوئی بات برداشت نہیں کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے اندر سب سے برتر تھے، تواضع انکساری بہت زیادہ تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر سخاوت اتنی تھی کہ ان سے بڑھ کر کسی کے اندر سخاوت نہیں تھی۔ بہت اللہ نے مال و دولت بھی دی تھی، سب کچھ اللہ نے ان کے پاس دیا تھا، لیکن میرے بھائیوں پہلے اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہے، بہت ساری مصائب مصیبتیں برداشت کی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے انہیں خلافت ملی، اس وقت میں بھی مشرکین نے، اس وقت میں بھی منافقین نے، دشمنوں نے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں نے بھی ان پر بڑے حملے کیے، ان کو ستانے کی بہت کوشش کی، لیکن جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ کر اور اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر زندگی گزارنے والے بنے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔